الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها رواہ البخاری والمسلم. بات اور گفتگو چل رہی ہے کہ کس سے کیسی بات کی جائے گی، زبان کو کس کے لیے کس طرح کے جملے استعمال کیے جائیں گے، ان آداب کا بہت زمانے سے ذکر چل رہا ہے. انہی ادب میں سے، زبان کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کی کوئی خوبی کسی نامحرم مرد کے سامنے نہ بیان کرے کہ فلانی عورت ایسی ہے. آپ کی بیوی آ کر آپ سے کسی دوسری عورت کے متعلق اس کے حسن و جمال، اس کے چال ڈھال، اس کے رنگ و روپ کو نقل نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ یہ گناہ کے انجام تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کسی نامحرم عورت کا ذکر بھی مت سنو، اور کسی نامحرم عورت کا ذکر کوئی عورت کسی مرد سے بھی نہ کرے. یہ بھی حرام اس وجہ سے اللہ کے نبی نے قرار دیا کہ یہ گناہ کے تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور زینہ ہو جائے گا. ہاں اگر ضرورت ہے اس کے اوصاف بننے کی، بیان کرنے کی اس کے اوصاف کو، اور وہ ضرورت ایسی ہے جس کو شریعت نے ضرورت قرار دیا ہے، تو اب اوصاف بیان بھی کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے. اب جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے شریعت نے دیکھنے کی بھی اجازت دی ہے، اور اس کے حالات اور اوصاف معلوم کرنے کی بھی اجازت دی ہے. تو اب جس سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کے اوصاف کو اگر سننا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس کا بدن ایسا ہے، اس کا ناک نقشہ ایسا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، تو جس سے نکاح کیا جائے اس کے حالات سننے کی اجازت ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی اور وجہ ہے اور بیان کیے جاتے ہیں کسی نامحرم عورت کے حالات، تو یہ بیان کرنا زبان کے ادب کے خلاف ہے. باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. کسی آدمی کے سامنے عورت کے اوصاف بیان کرنے کی ممانعت کا بیان، ہاں یہ کہ کسی شرعی مقصد کے تحت بیان کیا جا رہا ہو، مثلا نکاح وغیرہ کے لیے، یا اس کی ضرورت ہو تو بیان کرنے کی بھی اجازت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت دوسری عورت کے حالات ذاتی نہ بیان کرے کہ وہ اس کی خوبیاں اپنے شوہر کے سامنے اس طرح بیان کرے کہ گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ اس طرح تنہائی نہ اختیار کرے کہ پھر وہ اس کی خوبیاں اپنے شوہر کے سامنے اس طرح بیان کرے کہ شوہر اس نامحرم کو اس کے بیان کرنے کی وجہ سے دیکھ رہا ہو. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے. سبحان اللہ.